بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، إلى آخر الحديث. ناموس محمد عربی پہ ہم جان نچھاور کر دیں گے. ناموس محمد عربی پہ ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خوں مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، اس وقت کا بہت ہی اہم مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. ایک انسان مسلمان اسی وقت ہوگا جبکہ وہ دو باتوں کا اقرار کرتا ہو. ایک لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. ہر زمانے میں فتنے اٹھے ہیں اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اسلام کے وہ جیالے جن کے دلوں میں عشق نبی ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ختم نبوت کی حفاظت کر گئے. حدیث پاک کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے میں فتنے سر ابھاریں گے. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ فتنے اس طرح ابھریں گے جیسے کسی تسبیح کے دانے کو، کسی تسبیح کو توڑ دیا جائے اور اس کے دانے پے بہ دانے گرنے شروع ہوتے ہیں، ایسے ہی فتنے ابھریں گے. ایسے دور میں ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے. جو لوگ دیندار طبقہ سے تعلق نہیں رکھیں گے، جو لوگ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش نہیں کریں گے، ایسے لوگ کسی نہ کسی شکل میں مرتد ہو جائیں گے. پہلے یہ سمجھیں کہ مرتد کہتے کس کو ہیں. مرتد کا مطلب ہے کہ ایک آدمی اسلام قبول کیا، اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اقرار کرنے کے بعد پھر اس میں سے کسی ایک کا انکار کر دے. اور بھی کچھ عقائد ہیں جن میں سے کسی ایک بھی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو آدمی مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے نکل گیا. اب اگر اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت کفر پر ہوگی اور وہ بندہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جانے انجانے میں ہماری نئی نسل
ارتداد کے دہانے پر ہے، کیونکہ جو نئی جنریشن ہے جن کی ابتدائی تعلیم DOG سے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد اسی پر ختم ہو گیا ہے، ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے۔ انہیں نہیں سمجھایا گیا کہ تمہارے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کن کن چیزوں کو تم مان کر داخل ہوئے ہو اور کن چیزوں کے انکار سے تم ایمان سے ختم ہو جاؤ گے، ان کو نہیں پتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب معلوم ہی نہیں ہے تو انسان انجانے میں اسلام سے نکل جا رہا ہے، اگرچہ اس کا نام محمد، احمد، عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرزاق جو بھی نام ہو، نام وہی رہتا اس کا۔ دنیا کا کوئی بھی فتنہ آپ کے نام کو نہیں بدلے گا۔ جب نام بدلے گا تو آپ کو شک ہو جائے گا، آپ کا نام وہی رہے گا جو نام آپ کے والدین نے رکھے ہیں، لیکن آپ کے اس عقیدے کو جس کے ذریعے سے آپ مسلمان اور مومن ہیں، اس کو بڑی آسانی سے لوگ اچک رہے ہیں۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری پیغمبر ہیں۔ مرد کے باپ نہیں ہے مطلب کیا؟ اور رجل بولتے ہیں اس آدمی کو جس کی بلوغت، جو بچہ جوان ہو کر بالغ ہو گیا، یعنی رجل اس کا اطلاق ہوگا جو اپنی جوانی کو پہنچا ہو۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ سب بچپن میں انتقال کر گئے، 2 سال میں، 1 سال میں، 1.5 سال کی عمر میں آپ کے صاحبزادگان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ یہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ بے شک میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ یہ ہوئی ختم نبوت کی بات۔ آخری زمانے میں جو بہت سارے فتنے آئیں گے، اس میں سے بہت بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، یاجوج ماجوج کے فتنے ہوں گے۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک برگزیدہ بندے کو ظاہر فرمائیں گے جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے کہا ابشرکم بالمہدی، ابشرکم بالمہدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس وزلزال فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت جورا وظلما۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں مہدی کا، جو امت میں اختلاف جب ہوگا اس وقت ان کو بھیجا جائے گا، اور ایسے زمانے میں آئیں گے جب زلزلے عام ہو جائیں گے، زلزلے ہوں گے، پے فتنے ہوں گے، قیامت کی نشانیاں دکھائی دیں گی، اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دیں گے جیسے ظلم و زور سے اس کو بھر دیا گیا۔ مہدی کون ہوں گے، کیوں آئیں گے، کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے میں اگر تھوڑی بہت بھی غلط فہمی ہوئی تو انسان ایمان سے نکل جائے گا۔ بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ قادیانیت ہے، فتنہ غامدی ہے، ایک فتنہ انجینئر مرزا علی ہے،
یہ سب فتنوں کی ایک جماعت چل رہی ہے روئے زمین پر، جو الگ الگ فتنے کھڑا کر کے مسلمانوں کے ایمان کو نوچ رہے ہیں۔ اپنا بہار بھی اس میں پیچھے نہیں ہے۔ دربھنگا کا پیدا ہونے والا حنیف نامی شخص، یہ نالائق دلی میں کسی کمپنی میں کام کرتا تھا، کسی روئے زمین کے کسی بدترین انسان کے ہتھے چڑھا اور اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ دجال آ چکا ہے اور دجال کے مقابلے کے لیے اللہ نے مجھے مہدی بنا کر بھیجا ہے، میں مہدی ہوں۔ اس نے کہا کہ پوچھا گیا دجال کون ہے، تو اس نے کہا دجال جو ہے یہ امریکہ ہے، فرانس ہے، اور اس کی کانی آنکھ جو ہے سیٹلائٹ ہے۔ اس کے بہکاوے میں ہمارے نئے جنریشن کے وہ بچے جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نئے زمانے کے ساتھ چلنے والے سمجھتے ہیں، یہ بچے اس کے شکار زیادہ ہو رہے ہیں۔ تقریباً ہندوستان میں 12,000 لوگ، جس میں سے جماعت میں لگے ہوئے نوجوان ساتھی، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ماسٹر ہے، ایسے نوجوان شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر مرتد ہو چکے ہیں۔ اور بہت دور مت جائیے، اپنے نریر گل گاؤں میں 2 آدمی، اپنے چمپا پور میں بھی 1 آدمی پکڑا گیا ہے، رکسول میں پکڑے گئے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے گھروں میں آہستہ آہستہ ایمان کے لٹیرے داخل ہو رہے ہیں اور بڑی آسانی سے اس کو مان لیتے ہیں، اور بڑے ہی ایک سائنٹیفک انداز میں سمجھاتا ہے کہ دجال کا کانا آنکھ ہوگا، سیٹلائٹ بھی کانا آنکھ ہے، اور پوری دنیا پہ نگاہ رکھے ہوا ہے سیٹلائٹ، اور دجال فتنہ پھیلائے گا تو امریکہ اور فرانس فتنے پھیلا رہے ہیں، تو گویا وہ دجال ہو گئے اور سیٹلائٹ اس کی آنکھ ہو گئی، کانی آنکھ ہو گئی۔ اب میں مہدی بنا کر بھیجا گیا ہوں جو اس کے مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ مہدی کون ہوں گے، مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ کیا جو بھی آ کر دعویٰ کرے گا اس کو ہم مہدی مان لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جب علم نہیں ہوگا، معلومات نہیں ہوں گے، اور ہم نے سن رکھا ہے کہ مہدی آنے والے ہیں، فتنوں کے دور میں آنے والے ہیں، تو ہمارے نوجوان بچے بڑی آسانی سے مان لیں گے۔ مہدی کون ہوں گے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، میری بیٹی حضرت فاطمہ کے نسل سے ہوں گے، اسمہ یواتی اسمی، ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، وہ اسم والدی ہی یواتی اسمی والدی، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مشابہ ہوگا۔ یعنی آقا علیہ السلام کا نام محمد ہے، آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، تو گویا کہ مہدی کا نام بھی محمد ہوگا، اور اب مہدی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور حضرت فاطمہ کے نسل سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ اب کوئی دربھنگا میں پیدا ہو، کوئی پٹنہ اور دلی میں پیدا ہو، کوئی لکھنؤ الہ آباد میں پیدا ہو، اور کہہ دے کہ میں مہدی ہوں اور میں دجال سے مقابلے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور ہم آسانی سے مان لیں، تو کیا ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ میرے نوجوان دوستو، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اور کم سے کم علماء کرام سے تعلق رکھیے، ان کے نمبرات رکھیے، اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو ان سے رابطہ کیجئے، تاکہ آپ کی ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ ورنہ ایک بات یاد رکھیے، وہ آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکے گا، آپ کو روزہ رکھنے سے نہیں روکے گا، حج کرنے سے نہیں روکے گا، آپ کو داڑھی رکھنے سے نہیں روکے گا۔ آپ کرتے پجامے میں رہیں گے، داڑھی بھی رکھ سکیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، موت آئے گی تو کفر پر مریں گے اور ڈائریکٹ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اتنا بھیانک فتنہ ہے کہ آپ کی شکل و صباحت کو نہیں بدلی جائے گی، آپ کے جس تمام تعلقات اور جو آپ کے روابط ہیں اس کو نہیں توڑے جائیں گے،
بس ایک عقیدہ کھینچ لیا جائے گا کہ دربھنگا میں پیدا ہونے والا حنیف یا کہیں کا کوئی دعویٰ کرنے والا ہوگا اور کہے گا کہ میں مہدی ہوں، آپ اس پر عقیدہ پر ایمان لائیں گے اور آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ میں ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، انتقال کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا کس کو خلیفہ بنائیں گے۔ مہدی رضی اللہ عنہ کو یہ شک ہو جائے گا کہ لوگ مجھے خلیفہ بنا دیں گے، اس ڈر سے وہ وہاں سے بھاگیں گے تاکہ میرے اوپر یہ ذمہ داری نہ ڈالی جائے، اور آ کر مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ رکن یعنی بیت اللہ شریف کا دروازہ اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کو کچھ لوگ پہچان لیں گے، چنانچہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ منع کرتے رہیں گے لیکن لوگ کہیں گے ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ قطب ابدال ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، وہ لوگ پہچانیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب یہ خبر پہنچے گی کہ لشکر ادھر سے آپ کے مقابلے کے لیے آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان مقام بیدا میں اس کو پھنسا دیں گے زمین کے اندر، اور سب کے سب روئیں زمین میں پھنسا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور لشکر آئے گا اور پھر فتنے کھڑے ہوں گے اور آپ وہاں سے ملک شام کا سفر کریں گے، اور پھر اس کے بعد بہت لمبی روایت ہے، یہ باتیں انشاءاللہ تفصیل سے بتائی جائے گی آپ کو اگر آپ موقع دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھیے کہ دجال کب آئے گا اور مہدی کون ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کیسے نازل ہوں گے، ان تمام چیزوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے، ورنہ ایمان کے لٹیرے ہمارے گھروں میں داخل ہوں گے، ہماری نسلوں سے ہمارے نوجوانوں سے ایمان چھین لیں گے اور ان بیچاروں کو پتہ تک نہیں ہوگا اور ہم سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اس وقت میں بعض نالائق اور ناہنجار قسم کے لوگ جن کی عقل معاف ہو گئی ہے، وہ ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان پر بھدی باتیں کستے ہیں، اور یہ امت محمدی کا حال یہ ہے کہ یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے سو رہی ہے، اس کو احساس تک نہیں ہے کہ ایک کم سے کم پردرشن کرے، ایک کم سے کم ریلی نکالے، یہ ایک میمورنڈم پیش کرے اپنے تھانے میں پہنچ کر کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے، اور کوئی بھی ملک اور کوئی بھی قانون یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے کسی رہنما کے اوپر کوئی بھدی بات کہی جائے۔ میرے بھائیوں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی بھی عالم دین ہو، بڑے بڑے وہ اللہ کے ولی اپنی زندگیوں کو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صرف کر دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری سے پوچھا گیا، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ مجھے تو احساس تھا کہ میں نے بہت زمانے تک حدیث پڑھائی۔ علامہ انور شاہ کشمیری کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ اپنے زمین کے اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ان کے علم کو دیکھنا چاہتا تو اتنا اس کو سر اٹھانا پڑتا کہ اس کے سر سے پگڑی گر جاتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خود علامہ انور شاہ کشمیری کہتے تھے کہ اگر ابن تیمیہ بھی دیوبند آ جائیں گے تو میرے خلاف ان کو بیٹھنا پڑے گا، اتنا بڑا محدث۔ وہ کہتے ہیں لاکھوں ان کے شاگرد ہوئے زمین میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خواب میں ان کو کسی نے دیکھا انتقال کے بعد، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ حضرت نے کہا میں تو سوچا تھا کہ حدیث کی خدمت بہت کیا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے مغفرت کر دے گا، لیکن کوئی کام نہیں آیا۔ میں نے ختم نبوت کے لیے جو تھوڑی سی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میری مغفرت فرما دی۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک شعر کہا تھا کہ ناموس محمد عربی پہ ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خوں مانگا تو وقت کا دامن بھر دیں گے۔ یہ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے انسانوں کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر، کہ اپنے آخری پیغمبر کے بارے میں کسی بھی لان تان کی ہم پرواہ نہیں کریں گے، کسی بھی مسئلے میں کمپرومائز نہیں کریں گے، ختم نبوت پر عقیدہ بھی مضبوط رکھیں گے اور ختم نبوت پر کیچڑ اٹھانے والوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس لیے
میرے بھائیوں اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم اتنا دیجیے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ اگر عقائد صحیح نہیں رہے تو مسلمان باقی رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہت باتیں کرنی تھی لیکن جمعہ کا دن وقت بھی ختم ہو گیا، اس لیے میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ فتنوں کے دور میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے، بہت سے فتنے آئیں گے۔ ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال کے فتنہ سے بڑا فتنہ اس روئے زمین پر کچھ نہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے موقع دیا تو دجال کون ہوگا، یاجوج ماجوج کون ہوں گے، ان کا خروج کب ہوگا اور کس طرح سے دنیا میں مسائل کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی